ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے بھائی آپ کا میرے نبی نے؟ ہمارے نبی نے تو تمہارے حقوق کو تحفظ دیا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہارے دھارمک بھاوناؤں کو تحفظ دیا ہے. کبھی پڑھ کر کے دیکھو میرے نبی کو، دیکھو تمہیں اللہ کے نبی نے کتنی عزتیں دی ہیں، تمہارے کتنے حقوق بیان کیے ہیں، اور تمہیں کس طرح تمہارے جان مال اور عزت کو تحفظ بخشا ہے انہوں نے. پڑھ کر کے جو دیکھو نا. یہ آج جو کولکاتہ کی لڑکی کے اوپر جو اتیاچار ہوا اور اس کے ساتھ جو درندگی ہوئی، آج ہمارے یہاں تو صرف نعرہ ہی رہ گیا نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے حضور کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی جب قید کر کے لائی گئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میرے حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کر کے دے دی کہ اس بیٹی کے سر پہ یہ پہلے چادر رکھو. کسی نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے. میرے حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے غیر مسلم کی بیٹی ہو. آج تم میرے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، میرے حضور کی شان میں تم بکواس کرتے ہو. اسلام کہتا ہے جو کسی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے اسے سرے عام اتنے پتھر مارو خبیث کو کہ چیخ چیخ کر کے اس کی جان نکل جائے. یہ میرا اسلام بیٹیوں کو عزت اور تحفظ دیتا ہے. تم نے اسلام کو پڑھا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ تمہارے دل میں تو بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، گند بھری ہوئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، میرے حضور کی ذات اقدس کے خلاف. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میرے بھائی، آج ملک کے جو حالات ہیں اور جو کچھ آج ہماری کمیونٹی کے ساتھ، ہمارے دھرم کے ساتھ، ہماری مذہبی شخصیات کے ساتھ، ہماری پوتر کتاب کے ساتھ، اور ہمارے آپ کی جان سے زیادہ عزیز ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر کے جس طرح ملک میں ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، اور جس طرح ان کی ذات گرامی پر ناپاک حملے ہو رہے ہیں، الفاظ ختم ہو رہے ہیں، زبانیں گونگ ہو رہی ہیں، اور یہ جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلمان اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کرے اور کتنا اس کے صبر کا امتحان لیا جائے گا، اور کہاں تک یہ اپنے آپ پر ضبط کر کے رکھے گا. یعنی کہ ہمارے ہی جذبات سے کھیل کر کے، ہماری ہی عقیدتوں کو مجروح کر کے، اور ہماری آستہ کا خون کر کے ہم ہی سے کہا جاتا ہے کہ شانتی بنا کر کے رکھو، خبردار ملک کا کوئی ماحول نہ خراب ہو. اگر تم ملک کے ماحول کو سدھارنا چاہتے ہو، اور اگر تم ملک میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، تو پھر کیوں ایسے بدماشوں کو تم جیل کے سلاخوں میں نہیں ڈال رہے ہو؟ کیوں ایسے پاکھنڈیوں کو تم نے چھوٹ دے رکھی ہے؟ یہ بتائیے، مولانا سلمان اظہری صاحب کا جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کے دیوی دیوتا کا کوئی اپمان کیا تھا؟ کسی کے مذہب پہ کوئی ٹپڑی کی تھی؟ کسی کی پوتر کتابوں کو غلط بتایا تھا؟ کسی دھارمک بھاوناؤں کو کوئی ٹھیس پہنچائی تھی انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف ایک شعر پڑھا تھا، نہ کسی مذہب کا نام لیا تھا، نہ کسی دھرم کا نام لیا تھا، نہ کسی قوم کا نام لیا تھا. زیادہ سے زیادہ ان کے اس شعر کو اگر محمول کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ. تو یہ جو سیاسی بدنظمی ہے اور سیاست کا جو ماحول بگاڑنے والے کچھ لوگ ہیں، جو نفرتی چنٹو ہیں، بس زیادہ سے زیادہ انہوں نے ان کو ہی ٹارگٹ کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کسی ذات، برادری، قوم اور دھرم اور مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا. لیکن آج کتنے مہینے ہو گئے وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہیں ضمانت تک نہیں مل رہی ہے. لیکن وہ بدماش، وہ بذات نطفہ حرام جس نے کھلم کھلا ایک بار نہیں متعدد بار بار وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا رہا، ان کی ذات پاک پہ حملے کرتا رہا، اور ہماری پوتر کتاب قرآن مقدس کا اپمان کیا. جگہ جگہ اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ ہم اسلام کا وناش کریں گے، مسلمانوں کا وناش کریں گے. وہ ہمارے ماں بہن کی گالیاں دیتا رہا، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا رہا، اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا رہا. لیکن اس کے اوپر کون سی کارروائی ہوئی؟ وہ آج بھی کھلے سانٹ کی طرح پورے ملک میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے. اسی طرح کچھ روز پہلے بھی ایک ایکس مسلم سمیر نام کا خبیث ہے، اس نے ہمارے قرآن کے اوراق کو پھاڑا، اس کی بے حرمتی کی اور اسے جلایا. لیکن اس پر کون سی کارروائی ہوئی؟
کیا کاروائی ہوئی؟ باقاعدہ اسے آج بھی ٹی وی چینلوں پہ بٹھا کر کے اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اسے سمان دیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائیے، یہ دھرم پریورتن کا معاملہ کسی ایک دھرم اور مذہب کے ساتھ خاص ہے کیا؟ کیا کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ کیا کوئی عیسائی مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ اگر حقیقت میں آپ رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لینا تو پوری دنیا میں وہ دھرم کہ جس کو لوگ زیادہ طور پر فالو کرتے ہیں اور اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے جس نئے دھرم میں زیادہ لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے۔ بہت سارے ہندو ہیں جنہوں نے اپنا دھرم چھوڑ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، بہت سارے کرسچن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اسلام میں آ گئے، داخل ہو گئے۔ لیکن ٹی وی چینلوں پہ کبھی آپ نے کسی ایکس ہندو کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ایکس عیسائی کو ٹی وی چینلوں پہ نہیں بٹھایا گیا ہوگا، کسی ایکس یہودی کو ٹی وی چینل پہ نہیں بٹھایا گیا ہوگا۔ کبھی بھی کسی ہندو سے، یہ جو پہلے ہندو تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کو ٹی وی چینل پہ یہ بٹھا کر کے کبھی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے ہندو دھرم میں کون سی برائی دیکھی جس کو وجہ سے تم اس سے بدزن ہو کر کے اپنا دھرم چھوڑ بیٹھے اور مسلمان ہو گئے، کبھی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر کے ہندو ہو جائے تو ایکس مسلم کو باقاعدہ ٹی وی چینلوں پہ جگہ دی جاتی ہے، اسے سمان دیا جاتا ہے، اسے عزت دی جاتی ہے، اور اسے ٹی وی چینلوں پہ بٹھا کر کے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اسلام میں وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا عیب ہے جسے دیکھ کر کے تم نے اسلام دھرم کو چھوڑ دیا اور تم ہندو ہو گئے۔ ایکس مسلم کو، حالانکہ وہ جو ایکس مسلم ہے نا، میں کہتا ہوں حقیقت میں وہ مسلمان کبھی تھا ہی نہیں، اور اس نے اسلام کو کبھی پڑھا نہیں، اسلام کو کبھی سمجھا نہیں، دور دور سے اس کو اسلام کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ورنہ اللہ کی قسم واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں، جس نے بھی ذرہ برابر بھی جس کو اسلام کی ہوا لگ گئی نا تو وہ اسلام سے کبھی بدزن نہیں ہو سکتا۔ وہ خوبی ہے، وہ جمال ہے اس دین میں۔ لیکن یہ جو ایکس مسلم کو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہا ہے، اس کو جو ٹی وی چینلوں پہ بٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک سازش ہوتی ہے، اس کو سازشن ایکس مسلم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بدماشوں کو ٹی وی چینلوں پہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت بٹھایا جاتا ہے تاکہ اسلام کے خلاف ان سے گالیاں بکوائی جائیں اور اسلام کے اوپر ان سے الٹی سیدھی ٹپڑیاں کروا کر کے اس کے تعلیمات میں کیڑے نکلوا کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے۔ یہ باقاعدہ پری پلاننگ ہوتا ہے سب کچھ۔ اور یہ جو کل مہاراشٹر کی سرزمین پر جو واقعہ پیش آیا اور اس پاکھنڈی نے جو کچھ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بکا، اس نے جو بکواس کی، آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کبھی اسلام کو پڑھا ہے؟ اس کو اسلام کے بارے میں کچھ نالج ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ تو باقاعدہ اس کو ڈوز دیا گیا ہے اور باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ غلاظت، یہ نفرت بھری گئی ہے جو اس نے جا کر کے اس مجمع میں اگلا ہے۔ یہ اس نے جو بکواس کی اس سے باقاعدہ کروایا گیا ہے، یہ سازش ہے۔ ورنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے بھائی آپ کا میرے نبی نے؟ ہمارے نبی نے تو تمہارے حقوق کو تحفظ دیا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہارے دھارمک بھاوناؤں کو تحفظ دیا ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور خدا کو مانتے ہیں اور کسی اور دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہیں، خبردار مسلمانوں، تم ایسے لوگوں کو کبھی برا بھلا مت کہنا، ان کی مذہبی شخصیات پہ کوئی ٹپڑی مت کرنا، ان کی دھارمک کتابوں پہ کوئی ٹپڑی مت کرنا، اور ان کی آستھاؤں سے، ان کی بھاوناؤں سے کبھی کھلواڑ مت کرنا۔ یہ ہمارا قرآن، یہ ہمارے نبی اور ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ ہم تمہیں گالی نہیں دیتے ہیں، تم ہمارے نبی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ ہم تمہارے دھرم گروؤں کو، تمہاری مذہبی شخصیات پہ کوئی ٹپڑی نہیں کرتے ہیں، تم ہماری نبی کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہمارے آقا پہ ٹپڑی کیوں کرتے ہو؟ ان کی ذات پہ ناپاک حملے کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہاری کتابوں کا اپمان نہیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی غیر مسلم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان نے ان کی گیتا کی، ان کے بائبل کی، کسی بھی کتاب کی کسی مسلمان نے کوئی جو ہے بے حرمتی کی ہو۔ کیوں کرتے ہو ہمارے قرآن کی بے حرمتی؟ کیا تکلیف ہے تم کو میرے نبی سے، ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے؟ تمہیں تو یہ کہتے ہو نا کہ اسلام جو ہے کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے، یہ تمہارے ذہن میں زہر بو دیا گیا ہے، تمہیں ڈرا دیا گیا ہے
تم کبھی آؤ ہم سے اسلام سمجھو، ہم بتائیں گے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے، کافروں کے حقوق کتنے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارے بغل میں، تمہارے پڑوس میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہاں پر مسلمان کی بات نہیں کی میرے حضور نے، مطلق پڑوسی کی بات کی ہے کہ وہ پڑوسی خواہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے مال، جان، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں تمہارا حق ہے۔ اور اگر تم نے اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تم نے اس کے حقوق کو پامال کیا، تو کل قیامت کے دن تمہیں جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، سخت عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے۔ اور ایک روایت ہے، غالباً سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم، وہ کافر جس کو تم لوگ کافر کا لفظ تمہارے ذہن میں جو ایک بھر دیا گیا نا کہ کافروں تو قرآن میں مارنے اور کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، سنو کافروں کے حقوق اسلام میں کیا ہیں۔ وہ جن کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی، ایک بندہ تم پر تلوار لے کر کے تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، تو تم کیا کہو گے کہ لو بھائی ہماری گردن کاٹ لو؟ کیا کرو گے؟ تو تمہیں تو بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اپنے دفاع کے لیے کچھ ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ تو وہاں اس کافر کی بات ہو رہی کہ جو تمہیں کاٹنے آئے، تو اس کے مقابلے میں تم بھی اپنا دفاع کرو، اس سے لڑائی کرو، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن باقی جو کافر ہیں، باقی جو غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح سکھا رہے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ غیر مسلم، وہ کافر جو اسلام کو نہیں مانتا لیکن اسلامی شہر میں رہتا ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، یا مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے، اگر اس کی عزت پہ کوئی آنچ آتی ہے، کوئی مسلمان اس کا ناحق خون کرتا ہے، اس کا قتل کرتا ہے، یا کوئی بھی اس کا حق مارتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوں گا، میں اس کی وکالت کروں گا، اور اس غیر مسلم کو میں اللہ کی بارگاہ میں انصاف دلاؤں گا۔ میں ایسے مسلمان جنہوں نے اس کا دنیا میں حق مارا ہے، جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ہے، میں ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سزا دلواؤں گا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمانوں کو الرٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اتقوا دعوت المظلوم، کہ میرے ماننے والوں مسلمانوں، خبردار دنیا میں کبھی بھی کسی انسان پر ظلم مت کرنا، کسی بھی انسان پہ ظلم مت کرنا، ولو کانا کافرن، اگرچہ وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی، بدھسٹ اور جین مت ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا انسان اللہ کا بندہ ہے، اس پہ خبردار کبھی کوئی اتیاچار مت کرنا، اسے ستانا مت، اسے رلانا مت، اسے تکلیف مت دینا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور اللہ پھر ظالموں کو ایسی سزائیں دیتا ہے کہ انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے خبردار اللہ کی دھرتی پہ کبھی ظلم مت کرنا، کسی بھی اللہ کے بندے کو ستانا مت، اسے تکلیف مت دینا۔ یہ میرے حضور تعلیم دے رہے ہیں، اور تم میرے حضور کو گالیاں دیتے ہو، تم میرے نبی پہ الٹی سیدھی ٹپڑی کرتے ہو اور ان کی شان میں بکواس کرتے ہو۔ کبھی پڑھ کر کے دیکھو میرے نبی کو، دیکھو تمہیں اللہ کے نبی نے کتنی عزتیں دی ہیں، تمہارے کتنے حقوق بیان کیے ہیں، اور تمہیں کس طرح تمہارے جان، مال اور عزت کو تحفظ بخشا ہے انہوں نے۔ پڑھ کر کے جو دیکھو نا، یہ آج جو کولکاتہ کی لڑکی کے اوپر جو اتیاچار ہوا اور اس کے ساتھ جو درندگی ہوئی، میں کہتا ہوں ایک دفعہ اسلام کے قانون کو نافذ کر کے تو دیکھو، اسلام نے بیٹیوں کو کتنی عزت دی ہے، عورتوں کو کتنا وقار دیا ہے، اور ان کی یہ آج ہمارے یہاں تو صرف نعرہ ہی رہ گیا نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، کیا یہ بیٹیوں کی عزت ہے؟ منی پور میں آپ نے دیکھا نہیں کس طرح دو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کو ننگا گھمایا گیا معاذ اللہ۔ اور میں کتنے واقعات بتاؤں، یہ تو ہمارے یہاں صرف کھوکھلا نعرہ ہی نا، لیکن حقیقت میں میرے حضور نے بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی جب قید کر کے لائی گئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کر کے دے دی کہ اس بیٹی کے سر پہ یہ پہلے چادر رکھو۔ کسی نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے، میرے حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے غیر مسلم کی بیٹی ہو۔ آج تم میرے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، میرے حضور کی شان میں تم بکواس کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کولکاتہ کی اس لڑکی کے اوپر جو درندگی ہوئی ہے، لگاؤ اسلامی قانون، ایک مرتبہ یہ سزا دو نا، اسلام والی سزا۔ میں کہتا ہوں دنیا نہ کانپ اٹھے تو کہنا، کبھی بھی کسی بدماش کے اندر ذہن میں یہ خیال تک نہیں آئے گا ایسی درندگی کا، روح کانپ اٹھے گی
اسلام کہتا ہے جو کسی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے اسے سرے عام اتنے پتھر مارو خبیث کو کہ چیخ چیخ کر کے اس کی جان نکل جائے۔ یہ میرا اسلام بیٹیوں کو عزت اور تحفظ دیتا ہے، عورتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ تم نے اسلام کو پڑھا کیا ہے، سمجھا کیا ہے؟ تمہارے دل میں تو بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، گند بھری ہوئی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، میرے حضور کی ذات اقدس کے خلاف۔ تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، تم نے اسلام کو ادھر ادھر صرف سنا ہے، تم نے اسلام کو صرف ادھر ادھر ٹی وی چینلوں سے سیکھا ہے، واٹس ایپ فیس بک سے سیکھا ہے اور نفرتی چنٹوؤں سے سیکھا ہے۔ اس لیے تمہیں اسلام سے نفرت ہے، تمہارے دل میں اسلام کا بغض ہے۔ کبھی آؤ نا اسلام ہم سے پڑھ کر کے دیکھو، ہم تمہیں اسلام سمجھائیں گے، ہم تمہیں اسلام بتائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج ہمارے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کرے۔ یہ آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے عبادت گاہوں پہ حملے، مسجدوں پہ حملے، مدرسوں پہ حملے، اوقاف پہ حملے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے حضور کی عزت نہ یار، میرے حضور کی عزت نہ یار۔ ایک مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے میرے بھائی، سرخ لکیر ہے، خدا را ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے، میرے نبی کی عزت پہ حملہ مت کرو، میرے نبی کے ناموس سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، ورنہ مسلمان نہیں برداشت کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ ملک کا ماحول بگڑ جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، بہت خراب ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی ناموس پہ حملے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت صبر ہے، حد درجہ انتہا کی صبر ہے کہ ایسے پاکھنڈیوں کی بکواس کو وہ سنتے ہیں اور اپنے آپ پر ضبط کر لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی ملک کی عدلیہ سے بہرحال انصاف کی امید ہے، پرشاسن سے انصاف کی امید ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے خبردار ملک کا ماحول بگڑنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے ہم کہیں گے کہ آپ احتجاج کیجئے، لیکن پرامن احتجاج کیجئے، قانونی کارروائی کیجئے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے کر کے آپ ایسے مجرموں کو، ایسے بدماشوں کو قانون کے حوالے کیجئے۔ اور ملک کے عدلیہ سے ہم گزارش کرتے ہیں، پرشاسن سے ہم گزارش کرتے ہیں، حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو نفرتی چنٹو ہیں، یہ جو زہر بونے والے اور ملک کے ماحول کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ذات، دھرم اور کسی بھی مذہب پر جو الٹی سیدھی ٹپڑی کرنے والے ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا ہندو یا کسی بھی دھرم سے ہو، اگر وہ کسی کی ذات، برادری پر کوئی ناجائز ٹپڑی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے، تاکہ ایسے لوگ دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں۔